اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة. ایک درود پڑھیے تھوڑا نیچے کر دیے گا. بس حیدری نعرہ صلوات. پروردگار متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار نے ہمارے 8 بجے کا رزق فرش عزا لکھ دیا. اور میں تذکرہ اس لیے کرتا ہوں اس لیے کہ شکران نعمت سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے. شکریہ ادا کرنے سے ہمیں اور زیادہ توفیق ملے گی اس ماہ محرم میں کہ ہم اور آپ اس فرش عزا پر بیٹھ سکیں اور امام حسین پر گریہ کر سکیں کہ جس کے ذریعے ہم اور آپ مقصد خلقت کائنات کو بہت آسانی اور جلدی طے کر سکیں. وگرنہ باقی جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں ہیں وہ فریب ہیں، وہ فریب ہیں. انسان سمجھتا ہے کہ وہ اصل اور اصالت رکھتی ہیں اس کی زندگی میں، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو جتنی بھی ہم پلاننگ کر لیں، جتنی بھی ہم پروگرام بنا لیں، لیکن کل کا کچھ نہیں پتہ. ایک شخص رسول کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا رسول آپ رسول ہیں تو میرے لیے دعا کر دیے کہ ہمیں یہ بنگلہ مل جائے، ہمارے کاروبار میں یہ ہو جائے، ہمیں یہ ہو جائے. مطلب لمبی لمبی آرزویں. حضرت نے دعا کر دی لیکن مسکرائے. اصحاب نے پوچھا رسول سے کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہا یہ انسان جو ابھی کچھ لمحوں میں اس دنیا سے چلا جائے گا اور اس کی موت آ جائے گی، وہ رسول کے پاس آیا ہے اور مادی زندگی کے لیے دعا کروا رہا ہے. رسول کے پاس آنے کے بعد انسان کو اپنی حقیقی زندگی کے بارے میں دعا کروانا چاہیے. یہی اہل بیت کے در پر آنے کے بعد یہ دنیا تو دیکھیے گزر جائے گی. مجھے ایک مولانا کی بات یاد آ رہی ہے کہ ان کی اولاد زیادہ تھی. تو ایک دن ہم سے کہنے لگے کہ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ اتنی کیسے کھلائیں گے، کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے. تو انہیں نے ہم سے کہا کہ پروردگار نے اگر 6 مثال کے طور پر بچے ہمیں دیے، کیا ایک پر بھی رحم نہیں کرے گا؟ اس ایک پر رحم کرنے کی وجہ سے ہم سب کھائیں گے. یعنی یہ دنیا گزر جائے گی، چاہے دال روٹی سے، چاہے مرغا و مچھلی سے، کسی بھی طریقے سے آپ یہ دنیا گزر جائے، اچھی بری. لیکن اچھی بری ہونے کے بعد جب گزر جائے گی، جب اصلی زندگی کا وقت آئے گا کہ جہاں ہمیں زندگی کرنا ہے، تو اس کے بارے میں انسان کے پاس خدا نخواستہ اگر خالی ہاتھ ہو تو سوائے غبطے کے اور سوائے حسرت کے کچھ اور
نہیں ہوگا۔ ارے یہ تو میرے ساتھ تھے، میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن یہ دیکھیے ان کو بغیر حساب و کتاب کے لے جایا جا رہا ہے اور بہترین مقام دیا جا رہا ہے، اور ہم اور آپ۔ تو یہ جو مجالس اور محفل اہل بیت کے نام سے برپا ہوتی ہیں، اس کا اصلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اپنی حقیقی زندگی کی طرف متوجہ ہو جائیں، کہ سب انسان کا جو ہم و غم ہے وہ صرف دنیا نہ رہے، بلکہ دنیا کے علاوہ بھی انسان دھیان دے۔ ایک صلوات بھیجیے۔ گفتگو ہماری امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے چل رہی ہے، عشق، گریہ، امام حسین کی شخصیت میں۔ اس روایت میں جو امام حسین کے سلسلے سے ہے، آنے سے پہلے ایک مقدمہ پیش کروں۔ ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے حقیقی زندگی کو اپنانے کے لیے؟ علم کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی جس کے ذریعے ہم حق و باطل کی شناخت کر سکیں، ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے، ضلالت اور گمراہی کا راستہ کون سا ہے، تاکہ ضلالت اور گمراہی کے راستے سے جدا ہو کر ہدایت اور حق کے راستے پر آ جائیں۔ یہ علم کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ علم کسے بولتے ہیں؟ علم نور ہے، علم فرقان ہے، کہ جس کے ذریعے انسان ہدایت کو پا لیتا ہے، کمال الہی کو پا لیتا ہے، قرب الہی کو پا لیتا ہے، اس کو سمجھ بوجھ ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ میں نے کل آپ کے سامنے ایک قصہ بیان کیا تھا کہ رجع فقیہن، وہ 2 آیتیں سنا لیکن فقیہ مکمل دین سمجھ کے چلا گیا۔ دوسری چیز جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ کس چیز کی ہوتی ہے؟ حلم کی ضرورت ہوتی ہے، صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی کیا؟ بھائی اس دنیا میں ہم نے ہدایت کے راستے کو اپنایا، اب جب ہدایت کے راستے کو اپنایا تو اس میں کچھ مشکلات آئیں گی، پریشانیاں ہوں گی، اس پر صبر کرنا۔ صحیح؟ معصیت اور گناہ سے دوری، یہ خود ایک بہت اہم مرحلہ ہے زندگی کا، اس پر صبر کرنا کہ انسان گناہ سے دور رہے۔ عبادت کرنے پر صبر کرنا، کہ اب صبح اس کو اٹھنا ہے تو یہ برداشت کرے، صبر کرے، تو مشکلات پر صبر کرنا، گناہ سے دوری پہ صبر کرنا، عبادت کرنے کے وقت صبر کرنا، تو صبر کی ضرورت ہے۔ اور صبر ایک بہت اہم صفت ہے جو ہر انسان میں ہونا چاہیے علم کے بعد، چونکہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ جانتے ہیں کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ حق کا راستہ ہے، لیکن اس لیے حق کے راستے کو نہیں اپناتے، کہتے ہیں ہماں کون جھنجھٹ پہ پڑے، چھوڑو سبیل نہیں لگائیں گے، کون پرچم لگائے، پولیس آ جائے گی، کون جھیلے۔ علم ہے کہ یہی حق ہے، صبر نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو یہ بہت ضروری ہے انسان کے لیے۔ تیسری چیز جو زندگی کرنے میں انسان کو ضرورت ہے وہ ہے شکر۔ اس راستے میں کچھ نعمتیں ملیں گی تو اس نعمتوں پہ انسان کو شکر کرنا ہے، اگر شکر کرے گا تو ان نعمتوں میں اضافہ ہوگا، وہ نعمتیں اس کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ تیسری چیز۔ چوتھی چیز جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے کیا؟ مغفرت اور توبہ۔ یعنی اس راستے پر جب انسان چلے گا تو بہرحال خدا نخواستہ انجانے میں کچھ خطائیں اس سے سرزد ہو جائیں گی۔ میں نے گناہ کی بات نہیں کری، خطا کی بات کری ہے۔ مولا علی علیہ السلام دعائے کمیل میں
دونوں کی گفتگو کر رہے ہیں کہ پروردگار گناہ اور خطا. خطا کسے بولتے ہیں؟ جو انجانے میں اصلاً انسان اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے اور کسی کے اوپر ظلم ہو جاتا ہے، جسے کو کہا جاتا ہے رد مظالم. یعنی انسان کو ہر سال کچھ پیسے رد مظالم کے نیت سے دینا چاہیے کہ اس سے جو انجانے میں جو خطائیں ہو گئی ہیں. مثال، کیلا کھایا، کیلے کا چھلکا اس نے روڈ پر پھینک دیا، اب وہ چلا گیا، اب کوئی پھسل کے گر گیا، وہ نہیں چاہ رہا تھا. یا اس نے روڈ پر بھی نہیں پھینکا، اس نے پلاسٹک میں رکھ کے گھر کے کنارے رکھ دیا، جانور آئے بیچ میں، اب اس کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچا. اس نے اصلاً کوئی ارادہ نہیں کیا گناہ کا، کوئی ارادہ نہیں کیا کسی کو، لیکن ہوا تو اس کے ذریعے. تو یہ رد مظالم اسے بولتے ہیں. خطا، تو خطا کی بھی مغفرت، گناہ کی بھی مغفرت. تو یہ 4 ایسے اہم پوائنٹ ہیں کہ جو ہم کو اور آپ کو زندگی کرنے میں ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی کامیاب ہو. علم کی، حلم اور صبر کی، شکر کی اور توبہ کی. اب آئیے روایت سنیے. فرمایا پروردگار متعال نے، قال اللہ تعالی من اراد به الخیر، من اراد اللہ به الخیر غزف فی قلبه حب الحسین. جب پروردگار کسی کے لیے خیر مد نظر رکھتا ہے، خیر کو اعطا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے قلب میں حب حسین رکھ دیتا ہے. اب آپ کہیں گے اس مقدمے سے جو میں نے آپ کو پیش کیا، اس سے اور حب حسین سے کیا ربط ہے؟ کہا، توجہ، کہا جب خدائے متعال، رسول فرما رہے ہیں، جب خدائے متعال کسی کے لیے خیر مد نظر رکھا، خیر کو عطا کرنا چاہا، تو اس کے قلب میں حب حسین رکھ دیا. اب ہم و آپ پریشان کہ خیر کسے بولتے ہیں، خیر کسے کہا جاتا ہے. پھر در اہل بیت پر پہنچے، پوچھا خیر کسے بولتے ہیں. اب سنیے روایت مولا علی علیہ السلام سے، لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک. خیر یہ نہیں ہے کہ تمہارے مال میں اضافہ ہو، تم بہت پیسے والے ہو. یہ خیر نہیں ہے. بہت پیسے والے ایسے گزرے ہیں کہ جب گئے ہیں تو بے ایمان گئے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پروردگار لوگوں کو امتحان 2 حالتوں میں کرتا ہے، ایک دے کے اور ایک نہ دے کے. جس کو دے کے کرتا ہے اس کا امتحان زیادہ سخت ہوتا ہے، جس کو دے کے کرتا ہے. اور جس کو نہ دے کے کرتا ہے اس کا امتحان آسان ہوتا ہے بنسبت. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمیشہ در اہل بیت پر اور مصلی عبادت پر کھڑا رہتا ہے کہ پروردگار آج کا دن ہے، پروردگار آج کا دن ہے. اسی لیے بریکٹ میں بات آ گئی، اسی لیے روایتیں جب ہم اٹھا کر کے دیکھتے ہیں اس میں کاروبار کے سلسلے سے یہ کہا گیا ہے کہ بزنس کرو، تجارت کرو. اس میں سب سے زیادہ پروردگار نے برکت رکھی. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار کو یہ اچھا لگتا ہے کہ بندہ مستقل اس کے در پر ہو. جو تاجر ہوتا ہے وہ مستقل پروردگارہ اب اس مہینہ ہے، بہرحال آپ دیکھ لیے گا میری تجارت اچھی ہو جائے. لیکن جو نوکری کرتے ہیں ان کو خدا سے کیا بھائی آ جائے گا اکاؤنٹ میں. لیکن جو تاجر ہوتے ہیں وہ جب دکان کھولتے ہیں، تجارت اسٹارٹ کرتے ہیں، مال ادھر ادھر بھیجتے ہیں، مستقل پروردگارہ یہ مال بھیجا اچھے سے ہو جائے، پیسے کلیئر ہو جائے، مال ایکسیپٹ ہو جائے. صحیح ہے. اسی لیے تجارت کو اور تجار کے سلسلے میں روایات بہت کثیر ہیں. اور شاید اب اسی میں بات ہے، یعنی پروردگار یہ چاہتا ہے کہ بندہ مستقل اس کے در پر رہے، مستقل اس کے در پر رہے.
تو یہ نہیں ہے کہ اگر مال پیسہ بہت ہے تو یہ خیر ہے. ایک صلوات بھیجیے. لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک، خیر یہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے اولاد بہت ہوں، بچے بہت ہوں. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جاہلیت کے زمانے میں ایک دوسرے کو فخر فروشی کرتے تھے. ارے میرے اتنے بچے، وہ کہتے تھا میرا اتنا، میرے پاس اتنے بچے، وہ کہتے تھے میرے پاس اتنے اونٹ، وہ کہتے تھے ارے میرے پاس تو اتنے اونٹ. حد یہ ہو گئی تھی وہ قبرستان پہنچ جاتے تھے کہ میرے اتنے مرے ہیں، وہ کہتے تھے میرے تو اتنے مرے ہیں. یہ جاہلیت کی جو قصے ہیں وہ یہ ہیں کہ لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک، یہ نہیں ہے کہ پیسے زیادہ ہوں یا اولاد زیادہ ہوں. پھر کیا ہے خیر؟ اب سنیے، بہت یعنی توجہ سے سنیے گا، نایاب حدیث. کہا وَلَكِنَّ الْخَيْرَ، خیر کیا ہے؟ ان یکثر علمک وان یعظم حلمک وان تباہی الناس بعبادت ربک فان احسنت حمدت وان اسأت استغفرت. مولا علی فرما رہے ہیں خیر کیا ہے؟ خیر یہ ہے کہ پروردگار تمہیں علم دے، خیر یہ ہے کہ تمہارے پاس حلم و صبر ہو، خیر یہ ہے کہ نعمت جب تمہیں ملے تو تم شکر کرو، خیر یہ ہے کہ جب تم سے کوئی خطا یا گناہ سرزد ہو تو تم استغفار کرو. اب اس روایت کو اس روایت سے ملائیے. پروردگار کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کہ رسول یہ فرما رہے ہیں کہ پروردگار جب کسی کے لیے خیر کو مد نظر رکھتا ہے تو اسے حب حسین دے دیتا ہے، اس کے قلب میں حب حسین رکھ دیتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی پروردگار جب کسی کو جنتی بنانا چاہتا ہے، جب کسی کو ہدایت کے راستے میں رکھنا چاہتا ہے، جب کسی کو زندگی کرنے کا سلیقہ سکھانا چاہتا ہے تو اسے حب حسین اس کو عطا کر دیتا ہے، جس کے ذریعے کہ کیا مطلب ہے؟ اس کو علم نصیب ہو جاتا ہے، اس میں حلم آ جاتی ہے، اس میں شکر اور استغفار آ جاتا ہے. جب پروردگار کسی کے لیے خیر، علم کیسے؟ علم یعنی کیا؟ یعنی حق و باطل کی شناخت. حب حسین سے انسان حق و باطل کی شناخت کر لیتا ہے. خیر یعنی کیا؟ صبر، مشکلات پر صبر. تو کیا کربلا کے علاوہ کوئی ایسی درسگاہ ملتی ہے ہمیں کہ جہاں ہمیں صبر کی تعلیم دی گئی ہو؟ وما رأیت الا جمیلا، میں نے جو کچھ دیکھا وہ جمیل دیکھا، خوبصورتی سوائے خوبصورتی کچھ نہیں دیکھا. آپ دیکھ رہے حب حسین کے ذریعے صبر بھی انسان سیکھ رہا ہے. شکر الہی، پروردگارا اس قلیل قربانی کو قبول فرما. استغفار توبہ، حر کو حضرت حر بنا دیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں اس حب حسین کے ذریعے ہمیں علم بھی مل رہا، علم کی بھی تعلیم مل رہی، شکر کی بھی تعلیم مل رہی ہے اور مغفرت بھی ہو رہی ہے. اب روایت کے جملے بڑے عجیب ہیں. ایک ہوتا ہے حب رکھنا، عربی میں رکھنا. اگر یہاں روایت کے جو جملے ہیں، اگر پروردگار یہ کہتا کہ حب حسین میں نے رکھ دیا، دل میں، قلب میں رکھ دیا، تو کہیں اگر وہ خواب غفلت میں چلا گیا تو حب حسین اس کے دل سے نکل جائے گا. رکھنے کا یہی مطلب ہے. گناہوں کا جھونکا آیا، وہ امام حسین سے دور ہو گیا، صراط اللہ سے دور ہو گیا، ہدایت الہی سے دور ہو گیا. لیکن جو غزفہ کا لفظ ہے وہ استعمال عرب کرتا ہے کہ جب تیر کو کمان سے چھوڑا جاتا ہے، جب بندوق سے گولی نکلتی ہے. کیا مطلب؟ جب بندوق کی گولی کہیں جا کے لگتی ہے تو وہ جگہ بناتی ہے
نقش بناتی ہے۔ پروردگار کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نے جس کے لیے خیر مد نظر رکھا اس کے قلب میں جیسے پتھر پہ لکیر بنا دی جاتی ہے ویسے نقش بنا دیا حب حسین کا، کہ پورے سال یہ جوان ادھر ادھر بہکتا رہا، لیکن جیسے ہی محرم آ گیا اس کے ہاتھوں میں پرچم اور اس کے ہاتھ اور اس کا قلب یا حسین کہتا ہوا نظر آیا، وہ خیمے یا امام حسین میں نظر آیا۔ یہ نقش کا اثر ہے۔ قذف فی قلبہ، نقش بنا دیتا ہے قلب میں، اور یہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اپنی اگر ہم لوگ زندگیوں پر توجہ کریں، بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ لمحوں کے لیے دور ہو جاتے ہیں۔ میں نے بہت سارے ایسے جوان دیکھے ایران میں یہاں کہ پورے سال نظر مطلب ان سے لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ہیں، عجیب رہن سہن ہے، لیکن ایک دم سے ماہ محرم بھائی جھنڈے لگانا ہی کالے، ارے پولیس ابھی FIR ہو جائے گا، ارے دیکھا جائے گا۔ وہ سینہ زنی ماتم دار، یہ قذف فی قلبہ جو پروردگار کرے نقش بنا دیتا ہے۔ وہ خواب غفلت میں تو چلا جاتا ہے کچھ لمحوں، لیکن جیسے ہی حسین کا تذکرہ ہوتا ہے پھر سے وہ خواب غفلت سے نجات پا لیتا ہے، پھر سے وہ ہدایت کے راستے پہ آ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ پورے سال پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، پورے سال جوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لیکن ایک حسین کا نام ہے کہ تمام ان کے پروپیگنڈے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد۔ نعرے حیدری، نعرے سلوات۔ جہان عزم و وفا کا پیکر، جہان عزم و وفا کا پیکر، خرد کا مرکز جنو کا محور، جمال زہرا جلال حیدر، جمال زہرا جلال حیدر، ضمیر انسا نصیر داور، ضمیر انسا نصیر داور، زمیں کا دل ہے آسماں کا یاور، زمیں کا دل آسماں کا یاور، کمال ایثار کا پیمبر، کمال ایثار کا پیمبر، شعور امن و شکوہ کا پیکر، شکوہ یعنی عظمت کا پیکر، شکوہ کا پیکر، جبین انسانیت کا جھومر، یعنی عبادتوں کے لیے جبین انسانیت کا جھومر، عرب کا صحرا عجم کا زیور، عرب کا صحرا عجم کا زیور، حسین تصویر انبیاء ہے، نہ پوچھو میرا حسین کیا ہے، حسین اہل وفا کی بستی، حسین اہل وفا کی بستی، حسین اہل ایمان کی ہستی۔ ہمارے پاس سوائے حسین کے کچھ اور ہے؟ حسین ہماری زندگیوں سے لے لیا جائے گا تو ہم مر جائیں گے۔ حسین اہل ایمان کی ہستی، حسین صدق و وفا کا ساقی، حسین صدق و وفا کا ساقی، حسین آئین حق پرستی، حسین پیش از عدم تصور، حسین بعد از قیام ہستی، حسین نے اپنی زندگی بکھیری فضا میں ورنہ شہوت پرستی۔ اگر حسینیت کے علاوہ آپ دیکھیے گا دنیا میں تو بس پیسے کی شہوت، مال کی شہوت، دولت کی شہوت، قدرت کی شہوت، چیئرمینوں کی شہوت۔ حسین اہل وفا کی بستی۔ اب یہ شعر خاص طور سے عروج ہفت آسمان عظمت، یہ پوری کائنات عروج ہفت آسمان عظمت،
حسین کے نقش پا کی مستی، عروج ہفت آسمان عظمت حسین کے نقش پا کی مستی۔ حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو، حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو، حسین مہنگا خلد سستی، حسین مہنگا خلد سستی۔ ایک صلوات بھیجیے، ایک اور صلوات بھیجیے اور محمد وقت ہو چکا ہے ظاہراً، لیکن کچھ منٹ اور۔ حسین حسین حسین، یہ ہمارا شعار، ہمارا نعرہ، ہمارے زندگی اور جینے کا مقصد۔ میں نے روایت آپ کے سامنے پیش کری تھی کہ جب فرش عزا بچھایا جاتا ہے تو ملائک کا نزول ہوتا ہے، ملائک کا نزول ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے اس دن بہت آسانی سے سن لیا، ملائک کا نزول ہوتا ہے۔ اصل کیا ہے؟ توجہ کریے گا، اصل کیا ہے؟ اچھا بریکٹ میں یہ بتا دوں کہ ہمارے بھائی صاحب نے جب مجلس کا وعدہ لیا تھا تو کہہ رہے تھے موضوعات آپ کے مثلاً تھوڑی موضوعات کے اوپر ڈسکس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا دیکھیے یہ جو 10 دن ہیں یہ صرف حسین پر گفتگو کرنا چاہیے، ورنہ کیا کہتے ہیں یہ والی، ٹھیک ہے، یہ والی آتی ہے، یہ نہ سوچئے گا کہ یہ والی نہیں آتی، ٹھیک ہے، لیکن یہ والی میں بات نہیں پہنچتی ہے۔ یا میں ایک ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ بتا دوں کہ جب کسی نے ہم سے یہ کہا کہ مولانا صاحب، چونکہ شہر کے بڑے اشروں میں ہیں بہرحال، کہ مولانا صاحب آپ کے گفتگو کے جو موضوع ہے وہ کیا ہے، تو میں نے بتایا ان کو، تو میں نے ان سے پوچھا آپ کا موضوع کیا ہے، تو انہی نے بھی کہا، پھر انہی نے ہم سے کہا جناب آپ اگر یہ سب باتیں کریے گا تو چل ول نہیں پائیے گا آپ۔ تو میں نے کہا مجھے چلنا بھی نہیں ہے، مجھے چلنا تھوڑی ہے، مجھے تو سیر کرنا ہے آسمانوں کا۔ تو انہی نے جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا موضوع کیا ہے، کہا بھائی دیکھیے جناب آپ ان لوگوں کو گول گول خیبر و خندق میں ہی گھماتے رہیے گا تبھی آپ چل پائیے گا۔ میں نے کہا بھئی آپ کو مبارک ہو، آپ چلیے ہم سیر کریں گے۔ صلوات بھیجیے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا آج چوتھا یا 5واں دن ہے، صرف حسین، صرف حسین، صرف حسین۔ حق یہ ہے اس 10 دنوں میں اس پر گفتگو کی جائے۔ صلوات بھیجیے اور محمد کہا ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، کچھ پہنچانا چاہ رہے ہیں آپ کے ساتھ، ملائک کا نزول ہوتا ہے۔ اتنا ہم لوگوں نے سن لیا، اس پر واہ واہی بھی کی، گریہ بھی کیا، لیکن آپ بتائیے اصل اس دنیا میں کیا ہے؟ اصل اس دنیا میں عروج اور صعود ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ہم آئے ہیں تاکہ صعود کریں، ہمیں عروج حاصل ہو، اور یہ زمین اور یہ کائنات نزول ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، صعود کرنے کے لیے آئے ہیں، نزول کرنے کے لیے نہیں آئے۔ یعنی عروج کرنا اور صعود حاصل ہونا یہ اصل ہے، یہ اصالت ہے۔ اسی لیے جب انسان جنت پہنچتا ہے تو وہ کبھی نزول کے لیے دعا نہیں کرتا ہے، وہ نزول نہیں چاہتا ہے۔ حضرت آدم کا صعود ہوا کہ نزول ہوا؟ نزول ہوا، جنت سے نزول ہوا۔ تو یہ خلاف اصل ہے۔ ہم سب آئے ہیں اس دنیا میں عروج کرنے کے لیے، صعود کرنے کے لیے، لیکن وار عظمت حسین، حسین موجود ہے، ذکر حسین یہاں ہے، لیکن ذکر حسین میں اتنی تاثیر ہے کہ فرشتے اور جو ملائک صعود میں ہیں
وہ بھی تمنا کرتے ہیں اس نزول کا، چونکہ اس نزول میں ہی صعود ہے۔ حسین وہاں ہے، ذکر یہاں ہے، حسین وہاں ہے، حرم یہاں ہے، لیکن وہ صعود ٹھکرا کے، تمنا کر کے، آرزو کر کے اس نزول کو چاہتے ہیں، چونکہ اسی نزول میں صعود ہے۔ جہاں ہم بیٹھے ہیں اور جس کا ذکر کر رہے ہیں، اس ذکر کی قیمت کو سمجھیے، اس کی قدر کو سمجھیے۔ جو تاکید کیا جا رہا ہے سفینۃ النجات، سفینۃ النجات، سفینۃ النجات، وہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ مومنین اور مسلمین یہاں آ کر یہاں سے بہت جلدی جس مقصد صعود اور پرواز کے لیے آئے ہیں، ان کو وہ صعود اور عروج حاصل ہو جائے۔ آج شب لگ گئی ہے 5 محرم۔ بہت جلدی گزر گیا، 5 شب بہت جلدی گزر گیا۔ ابھی آئے تھے، ابھی پہلے دن کی گفتگو تھی، اور آج 5ویں شب لگ گئی۔ خدا کی قسم، جو کچھ کرنا ہے یا جو کچھ لکھوانا ہے اپنے نام عمل میں لکھوا لیں، پھر یہ شب ہمیں ملے اگلے سال کے نہ ملے۔ جس ایام میں ہم لوگ ہیں اس وقت سانسیں لے رہے ہیں، یہ پھر سے نصیب ہو یا نہ ہو، یہ ایک حقیقت ہے جو ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کے اوپر ہم توجہ نہیں کرتے۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ عبادت ایسی ہونی چاہیے کہ ایسی کہ وہ تمہاری آخری نماز ہو، آخری عبادت ہو، اور فرش اعظم میں بیٹھنے کے بعد گریہ اسی انداز سے ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں پھر اشک بر حسین نصیب ہو کہ نہ ہو، گریہ بر حسین نصیب ہو نہ کہ نہ ہو۔ آج ہم سب کا دن ہے، جس کا تذکرہ کرنے چاہ رہے ہیں، جس کا ذکر کرنے چاہ رہے ہیں، جس پر گریہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہم اور آپ کی مثال ہے۔ کیا ہم نہیں چاہتے ہیں مولا حسین اپنے لشکر میں شامل کر لیں؟ وقت کے امام ہمارے سروں پر ہاتھ رکھ دیں، وہ امام کہ جو ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے امام کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ ایک عالم دین نے مسجد مقدس جمکران میں جب دیکھا، کہا مولا آپ کے چہرے پر گریے کے نشان ہیں۔ مولا نے فرمایا کیا کروں، میرے چاہنے والے گناہ کرتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے رات بھر گریہ کرنا۔ آج ہم اور آپ کو اپنے وقت کے امام سے مغفرت طلب کرنا چاہیے، تاکہ وہ بھی ہم کو اور آپ کو حر کی قسمت عطا کرے۔ اس سے بڑھ کر قسمت کہ رومال فاطمۃ الزہرا نصیب ہو، اس سے بڑھ کر قسمت کہ کوئی کربلا جائے تو بغیر حر کی زیارت کے لیے وہ کربلا سے واپس نہیں آتا۔ اس امام نے حر کو حضرت حر بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ جب روز عاشور حر کو یہ اندازہ ہو گیا صبح عاشور اپنے گناہ کا، تو اس نے ارادہ بنا لیا کہ وہ اب جہنم کو چھوڑ کر جنت کی طرف جائے گا، وہ یزیدی لشکر کو چھوڑ کر حسین کی جانب جائے گا۔ حر نے اپنے بیٹے اور اپنے غلام کو ساتھ لیا اور خیام حسینی کی جانب رخ کیا اور آگے بڑھے۔ اسی بین جب حبیب نے دیکھا حر آ رہے ہیں، وہی کہ جس نے ہمارے راستے کو روک دیا تھا، کوفے جانے سے روک دیا تھا اور ہم کربلا پہنچایا تھا، حبیب نے آواز دی اے جوانان بنی ہاشم، خیام حسینی کا پھیرا دینا شروع کر دیے۔ عباس
حسین کا پہرا دینا شروع کر دیے. لیکن سلام ہو آپ پر اے حبیب، آپ کی غیرت پر، کہ آپ کو برداشت نہ ہوا کہ جب تک کہ آپ زندہ ہیں کوئی خیام حسینی کی جانب آ سکے. لیکن عصر عاشور آئیے اور آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد پھر آواز دیتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا مجرم اے حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے. حسین کے کانوں تک جب یہ آواز پہنچی، حسین نے کہا حبیب اپنے لشکر کو سنبھالو، عباس اپنے فوج کو سنبھالو، ہمارا مہمان آ رہا ہے، ہمارا مہمان آ رہا ہے. حسین آگے بڑھتے ہیں. جیسے ہی حر نے دیکھا امام حسین تشریف لا رہے ہیں، حر نے اپنے چہرے کو حسین کے قدموں پہ رکھ دیا. اے مولا مجھ سے خطا ہو گئی ہے، اے مولا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. قد رعتعت قلوب اولیائک و اولاد بنت نبیک، میری وجہ سے علی کی بیٹیوں کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، مجھے معاف کر دیے. بتائے حسین نے کیا کہا؟ کہا اے حور انت اخی فی الدنیا والآخرہ، شرمندگی کا احساس نہ کرو، تم میرے بھائی ہو. بس یہ سننا تھا. حر کے بدن میں لرزہ پیدا ہو گیا. پھر امام حسین فرماتے ہیں اے حور میں تم سے شرمندہ ہوں کہ جب تم دو دشمن بن کر کے آئے تھے تو میں نے تم کو سیراب کیا تھا، لیکن آج یہ دن آ گیا کہ تم مہمان اور بھائی بن کر کے آئے ہو. حسین کے پاس ایک کوزہ پانی بھی نہیں کہ تم کو سیراب کر سکے. بس یہ سننا تھا. حر نے کہا میں اس کا کفارہ دینا چاہتا ہوں، اجازت طلب کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میرا بیٹا شہید ہو، آپ پر قربان ہو. حسین فرماتے ہیں اگر عام حالات ہوتے تو میں ہرگز اپنے بھائی اور بیٹے کو اجازت نہ دیتا. حسین نے اجازت دی. حسین کا بیٹا میدان میں گیا. ایک وقت ایسا بھی آیا ادرکنی ادرکنی کی آواز گونجی. حر آگے بڑھنا چاہتے، حسین نے روکا. اے حور کیا تمہیں نہیں پتا کہ ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کے لاشے کو برداشت نہیں کر سکتا، نہیں اٹھا سکتا. اے حسین آج آپ نے تو حر کو روک لیا، لیکن عصر عاشور جب علی اکبر کے گھوڑے سے زمین پر آئیں گے تو کوئی نہ ہوگا آپ کو سہارے دینے والا. آپ آواز بلند کریں گے اے جوانان بنی ہاشم. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار جہاں جہاں ظلم ہو رہے ظالموں کو نیست و نابود فرما. مظلوموں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار تمام مومنین کو اس بیماری منحوس سے محفوظ فرما، اس بیماری منحوس کا خاتمہ فرما. پروردگار جو لوگ مخبر ہیں ان کے اگر اصلاح کے لائق ہیں ان کی اصلاح فرما، اگر اصلاح کے لائق نہیں ہیں ان کو جلد از جلد خاتمہ فرما. پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. سب مل کے دعائے سلامتی امام زمانہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على